بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کی ویلاگ کے اندر ہم سورہ انعام جو ہے اس کا رکوع نمبر 7 اور کچھ حصہ رکوع نمبر 8 کا، یعنی آیت 56 تا 62 جو ہے اس پر بھی ویلاگ بنائیں گے۔ یعنی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہو، اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بحر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کا تاریک پردہ میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس بلائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں، بلکہ سارے کے سارے انسان جو ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ دوسروں کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ بتوں کو پکارتے تھے، کہتے کہ یہ بت جو ہیں یہ رزق دینے والے ہیں۔ اور آج کل کے جدید دور کے اندر
بتوں کی جگہ پیر اور فقیر اور درباریوں نے لے لی ہے کہ ہر محلے ہر شہر کے اندر دربار کھل چکے ہیں، تو یہ اللہ کے سوا دوسرے ہیں، ان کو پکارتے ہیں لوگ جو ہیں مشرکین جو ہیں، تو ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ یہ میری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ بت کی شکل کے اندر ہوں یا درباروں کی شکل کے اندر ہوں یا دربار والے پیر فقیر ہوں، تو یہ دوسرے لوگ ہیں جن کو پکارتے ہیں، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کی بندگی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکاریں، ان کے بتوں کو پوجنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ جلدی کس کے لیے مچا رہے تھے اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا صاحب لکھتے ہیں، اشارہ ہے عذاب الہی کی طرف، یعنی وہ عذاب الہی کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ مخالفین کہتے تھے کہ اگر تم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو اور ہم کھلم کھلا تم کو جھٹلا رہے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑتا۔ تمہارے معمور من اللہ ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ادھر کوئی تمہاری تکذیب یا توہین کرتا اور ادھر فوراً زمین دھنستی اور وہ اس کے اندر سما جاتا، یا بجلی گرتی اور وہ بسم ہو جاتا۔ یہ کیا ہے، خدا کا فرستادہ اور اس پر ایمان لانے والے تو مصیبتوں پر مصیبتیں اور ذلتوں پر ذلتیں سہ رہے ہیں، اور ان کو گالیاں دینے اور پتھر مارنے والے چین کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مشرکین جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو تمہارے اور میرے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ نیند جو ہے اس میں انسان کی روح جو ہے قبض ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اللہ کے اختیار کے اندر ہوتی ہے، چاہے تو اس کو واپس بھیجے چاہے تو واپس نہ بھیجے۔ تو روحیں قبض کرتے ہیں اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ روحیں قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیند کے اندر انسان جو ہے مرے ہوئے میں اور نیند کی حالت میں انسان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ انسان مرنے سے ڈرتے ہیں نا، تو ہر روز ہر رات مرتے ہیں ایک قسم کا۔ اللہ تعالیٰ رات کو اس کی روح قبض کر لیتا ہے ایک قسم کی، یعنی نیند کے اندر کچھ ہوش نہیں ہوتا کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو روح قبض ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کے پاس ہوتی ہے، اللہ کے قبضے کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو رات کو قبض کر دن کو پھر واپس بھیج دیتا ہے، اور پھر اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ حالانکہ انسان ڈرتا ہے موت سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت تو میں تمہیں ہر روز موت دے رہا ہوں۔ نیند جو ہے تمہاری نیند ایک قسم کی موت ہی ہے، اس کے اندر تمہاری روح قبض ہو جاتی ہے
دین کے وقت پھر کاروبار عالم کے اندر اس روح کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی انسان ڈرتا تو موت سے ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا موت میں تمہیں ہر روز دے رہا ہوں، نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہوں، تو ڈرتے کس بات سے ہو پھر؟ ڈرتے تو اسی کہ موت نہ مجھے آ جائے، مر نہ جاؤں میں کہیں، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ہر روز آپ کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر صاحب کے صاحب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، یعنی سارے کے سارے انسان جو ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی سارے کے سارے فیصلے کے اختیار اسی کے پاس ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، دن رات کرتے جا رہے ہو، اپنے نیکی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، سارے کے سارے اس کا حساب جو ہے اس نے لینا ہے، اور بہت تیز ہے حساب لینے کے اندر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے کوئی برائی کی ہو، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، کیونکہ زمین کے اندر درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو، زمین کے پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ خبر نہ ہو، خشک و تر سب کے سب ایک کھلی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، اور حساب لینے میں وہ بہت ہی تیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔